کریم، اما بعد، کل آپ حضرات کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 148 تا 150 تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کی تلاوت اور ترجمہ ہو چکا تھا۔ ان آیات کریمہ کی تفسیر باقی تھی۔ ان آیات کریمہ سے پہلے مشرکین کی خود ساختہ شرکیہ رسوم اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں میں حصے دار اور جانوروں میں حصے دار بنائے ہوئے تھے، تو ان پچھلی آیات کریمہ میں اللہ نے ان کی ان خود ساختہ شرکیہ رسوم کی تردید فرمائی۔ ان آیات کریمہ میں مشرکین خود سے بنائے ہوئے قواعد اور ضابطوں پر جو انہوں نے دلیل پیش کی، خود ساختہ شرکیہ رسوم پر اور اللہ کی پیدا کردہ جانوروں پر، پیداوار پر جو انہوں نے حصے مقرر کیے ہوئے تھے، تو ان پر دلیل اہل مشرکین نے دی۔ اس دلیل کا ان آیات کریمہ میں بیان ہے۔ مشرکین نے کہا کہ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان قریب کہیں گے وہ لوگ اشرکو جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہے، ما اشرکنا، تو ہم شرک نہ کریں، ولا آباؤنا، اور نہ ہی ہمارے باپ دادا شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو ہم شرک نہ کریں، اگر اللہ چاہے تو ہم شرک نہ کریں، اور نہ ہی ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہرائیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ہم شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، اسی لیے ہمارے باپ داداؤں نے بھی شرک کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، اسی لیے ہم حرام کردہ پیدا کردہ چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے دلیل پیش کی۔ مشہور کہاوت ہے کہ کیا بدی اور کیا بدی کا شوربہ، کیا پدی کا شوربہ، یہ مشہور کہاوت ہے۔ پدی اصل میں ایک پرندے کا نام ہے۔ وہ زمین پر بیٹھا ہوا تھا، ایسی زمین جو گھاس دار تھی، اور اس زمین کی گھاس میں دھاگا اٹکا ہوا تھا۔ جب پدی نے اڑنا چاہا تو وہ دھاگا اس کے پاؤں میں اٹک گیا۔ وہ تھوڑا سا اڑتی ہے، دھاگا اٹکنے کی بنا پر دوبارہ زمین پر آ جاتی ہے، پھر اڑتی ہے، پھر زمین پر آ جاتی ہے۔ کوے کی نظر پڑی پدی پر، تو اس نے ازراہ ہمدردی پدی سے کہا کہ میں آپ کی
مدد کر دوں کہ اس دھاگے کو کاٹ ڈالوں؟ تو کوے نے اس سے اس کا حال دریافت کیا ازراہ ہمدردی، تاکہ اس کے پاؤں سے دھاگے کو کاٹ دیا جائے اور یہ پدی آسانی کے ساتھ اڑ جائے۔ جب اس سے حال دریافت کیا تو وہ پدی کہنے لگی میں تو زمین کو تول رہی ہوں۔ پدی کہنے لگی میں زمین کو تول رہی ہوں۔ دھاگا اڑا ہوا تھا، اوپر اٹھاتی کہ جیسے زمین کو اٹھانے کی کوشش کرتے، کسی چیز کو تولتے ہیں۔ تو جب کوئی ضد پر اڑ جاتا ہے اور جب کوئی انا پر آ جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی جھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس نے اپنی ہار نہیں ماننی ہوتی۔ تو مشرکین نے بھی اسی طرح اس پدی کی طرح دلیل پیش کر دی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اگر اللہ چاہے تو ہمارے باپ دادا بھی شرک نہ کرتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم کسی چیز کو حرام نہ ٹھہرائیں، اللہ چاہتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے دلیل ایسی دے دی اور ہار نہ مانی، جس طرح کہ پدی نے کوے کے سامنے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں پریشان ہوں، میں الجھی ہوئی ہوں، اٹکی ہوئی ہوں، اڑا نہیں جا رہا۔ تو مشرکین بھی اسی طرح ضدی تھے اور ضد پر اڑے ہوئے تھے اور شرک سے باز نہیں آتے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ چاہے تو ہم شرک نہ کریں، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ مشرقی پاکستان ایک وقت ایسا گزرا جب ابتداً مشرقی پاکستان میں بہت زیادہ دھندے فساد ہو رہے تھے۔ حضرت مولانا سرفراز صفدر خان صاحب رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں مشرقی پاکستان میں عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، عورتوں کی بے حرمتی کی جا رہی تھی، مسجدوں کو گرایا جا رہا تھا اور بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اس وقت گگڑ میں تھا، تو ایک بدعتی نے تقریر کرنا شروع کی اور وہ کہنے لگا اپنی تقریر میں کہ اللہ رب العزت جو ہے، اولیاء اللہ جو ہے مدد کر سکتے ہیں، اولیاء اللہ مدد کر سکتے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔ تو آپ نے جب اس تقریر کو سنا تو فرماتے ہیں میں ایک دن خاموش رہا۔ تو ایک دن کے بعد دوسرے دن میں نے تقریر کی، وہ تقریر کیا کہ اس کا بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی برائی کو دیکھو، جب کسی بدعت کو دیکھو، جب کسی غلط کاری کو دیکھو، تو تم میں جتنی طاقت ہے اس کی تردید کرو۔ اگر ایک بھی پورے محلے سے، علاقے سے ایک سکا آدمی اس کی تردید کر دے تو تمام اہل محلہ اور بستی کے لوگ گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ اگر سب کے سب خاموش رہیں تو سب کے سب گناہ گار رہتے ہیں۔ تو اسی مسئلے کو رکھتے ہوئے حضرت کے سے نہیں رہا گیا اور انہوں نے ایک دن چھوڑ کر اگلے دن تقریر کی تاکہ مسئلہ سمجھایا جا سکے۔ تو آپ نے جب تقریر کی تو فرمایا اس میں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ما فوق الاسباب، بڑی سے بڑی ہستی مدد نہیں کر سکتی اسباب کے بغیر۔ مدد کرنے والی ذات ما فوق الاسباب کے بغیر اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر اس آیت کریمہ کو پڑھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ نے تو سبق یہ سکھلایا کہ تم نے خالصتاً میری عبادت کرنی اور خالصتاً مجھ ہی سے مدد مانگنی ہے۔
میرے سوا کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکارنا، کیونکہ کوئی اور ما فوق الاسباب اسباب کے بغیر مدد نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ہستی ایسی ہے جو اسباب کے بغیر مدد کر سکتی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو لہٰذا مدد بھی اللہ ہی سے طلب کرو، اور عبادت میں خالص اللہ ہی کو رکھو، نہ اس میں ریا ہو، نہ اس میں دکھلاوا ہو، نہ کسی غیر کی شرکت ہو، صرف ایک اللہ کی ذات ہو، اور مدد بھی صرف اللہ ہی سے مانگنا۔ تو یہ آیت کریمہ پڑھی کہ اولیاء اللہ اگر مدد کر سکتے ہیں تو اس زمانے ہر زمانے میں اللہ کے ولیوں کی ایک جماعت موجود رہی ہے، کچھ چھپے ہوئے ہیں، کچھ ظاہر ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر یہ مدد کر سکتے ہیں اولیاء اللہ تو جائے مشرقی پاکستان میں ان جو ہے معصوم بچوں کی مدد کرے کہ جن کو شہید کیا جا رہا ہے، اور ان کی عورتوں کی مدد کریں جن کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے، اور ان مساجد کی حفاظت کریں جن کو ڈھایا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے۔ تو ایک بڑی داڑھی والا بابا جی اٹھے اور وہ کہنے لگے کہ جی اولیاء اللہ تو سب کے سب حج پر گئے ہوئے، سب کے سب حج پر گئے ہوئے۔ تو وہ زمانہ ایسا تھا، اس وقت جب یہ بیان ہوا تو حج کا زمانہ بھی نہ تھا، تو وہ کون سے حج کے لیے گئے ہوئے تھے کہ جو مدد کے لیے نہیں آئے؟ تو حضرت جی فرماتے ہیں کہ جب کوئی اپنی کسی بات پر اڑ جاتا ہے، ضد پکڑ لیتا ہے، پھر اسے اچھی بات بھی سمجھ نہیں آتی، تو اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا بغیر اسباب کے۔ اگر مدد کر سکتا ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ اگر اللہ چاہے تو ہم شرک نہ کریں، اگر اللہ چاہے تو ہمارے باپ دادا بھی شرک نہ کرتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم کسی چیز کو حرام بھی نہ ٹھہرائیں، تو اللہ چاہتے ہیں تو ہم شرک کرتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں تو ہمارے باپ دادا نے شرک کیا، اللہ چاہتے ہیں تو ہم حرام کردہ چیزوں کو حلال اور حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے بات کہی۔ تو اگر اللہ چاہتے، اللہ نے اپنے پیغمبروں کو، کتابوں کو نازل اس لیے کیا تاکہ لوگ شرک سے نکل کر، کفر سے نکل کر ایک رب کی طرف لوٹ آئے، اور اللہ تعالیٰ کے معاملات میں دخل اندازی نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال قرار دی انہیں حلال ہی سمجھے، جن کو حرام قرار دیا انہیں حرام ہی سمجھے، جس کو جائز قرار دیا اسے جائز ہی سمجھے، جس کو ناجائز قرار دیا اسے ناجائز ہی سمجھے، اور جائز پر عمل کرے، ناجائز سے بچے، حلال کو استعمال کرے، حرام سے پرہیز کرے، تو توحید کے پرستار بنے، شرک سے دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی تو یہ چاہت ہے، اور اسی چاہت کو عملی شکل دینے کے لیے، لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے میرے رب نے پیغمبروں کا سلسلہ شروع فرمایا، انہیں معجزات عطا فرمائے، انہیں کتابیں نازل فرمائی، تاکہ لوگ جو ہے شرک اور کفر سے نکل کر جو ہے توحید کے پرستار بن جائیں، ایک رب کی طرف لوٹ آئیں۔ باقی رہی یہ بات جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی چاہت ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں، اگر اللہ نہ چاہتے تو ہم ایسا نہ کرتے، شرک نہ کرتے، حرام کردہ چیزوں کو حلال یا حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراتے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو بدی کا مادہ ہی کیوں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں، جنات میں اور انسانوں میں نیکی اور بدی دونوں مادے رکھ دی کہ تمہیں اختیار ہے کہ تم نیکی پر چلو یا پھر بدی کا استعمال کرو، کفر پر رہو یا شرک پر جمع رہو، ایمان لے آؤ یا کفر ہی پر رہو۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ جو اس کا دل چاہے وہ ایمان لے آئے، اور جس کا دل چاہے وہ کفر ہی پر جمع رہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ اختیار دیا ہے، اور انسان اور جن میں، جنات کی جماعت میں دونوں مادے رکھے ہیں، نیکی کا بھی شر کا بھی،
اور اختیار دے دیا اور صحیح راستہ بھی دکھلا دیا، شیطان کا راستہ بھی بتلا دیا گیا، رحمان کا راستہ بھی بتلا دیا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو بدی کا مادہ ہی نہ رکھتا اور صرف نیکی ہی لوگ کرتے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو انسان ہی نہ رہتے، پھر تو فرشتے رہتے، کیونکہ فرشتوں میں مادہ نیکی کا ہے، بدی کا نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کا خیال بھی ان کے دلوں میں نہیں آتا۔ وہ ہر وقت اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، ہر وقت تسبیحات اور تقدیس میں لگے ہوئے ہیں، تحمید میں لگے ہوئے ہیں، رب کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، رب کا ذکر کر رہے ہیں، رب کی عبادت کر رہے ہیں، رب کے لیے سجدے کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، تشہد میں بیٹھے، زبان ان کے ہر وقت رب کی بڑائی سے تر و تازہ ہو رہی ہے، معطر ہو رہی ہے۔ تو پھر تو یہ انسان ہی نہ رہتے، فرشتے بن جاتے اگر ان کے اندر سے بدی کا مادہ ختم کر دیا جاتا، صرف نیکی ہی نیکی رہتی۔ تو یہ بات تو ان کی غلط ہے کہ اللہ چاہتا ہے تو ہم یہ برے کام کرتے ہیں، اللہ نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ یہ بات نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ ان لوگوں کو ہمارے عذاب نے پکڑ لیا، عذاب کا مزہ چکھا۔ قل، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، هَلْ عِندَكُمْ، کیا تمہارے پاس من علم، کوئی علم ہے اس بات پر کہ اللہ چاہتا ہے تم شرک کرو، اللہ چاہتا ہے تم کفر کرو، اللہ چاہتا ہے تم حرام قرار دو اللہ کے حلال چیزوں کو؟ اگر تمہارے پاس کوئی ایسی دلیل ہے، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا علم ہے، فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، تو تم اس علم کو لے کر آؤ، اس دلیل کو لے کر آؤ جو تمہارے پاس شرک پر، کفر پر، اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دینے پر جو دلیل ہے، علم ہے، اس کو لے کر آؤ۔ ان تتبعون، پھر میرے رب نے بتلایا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تم لوگ نہیں پیروی کرتے، اے مشرکوں، اے کافروں، اے بدعتیوں، تم لوگ پیروی نہیں کرتے الا الظن، مگر گمان کی، جو تمہارے اندر، جو تمہارے دل نے باتیں بٹھا دی، گمان آگے، خیالات آگے، بس اسی کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ فرمایا وَإِنْ أَنْتُمْ، اور نہیں ہو تم، إِلَّا تَخْرُصُونَ، مگر اٹکل چلتے ہو، اٹکل پر چلتے ہو، اپنے گمان پر چلتے ہو، تخمینے لگاتے ہو، اندازے لگاتے ہو اور اسی کے مطابق عمل کرتے چلے جاتے ہو۔ پھر میرے رب نے فرمایا اے میرے پیغمبر، قل، آپ کہہ دیجئے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، سو اللہ ہی کے لیے ہے دلیل کامل۔ اللہ اپنی دلیل کو پیغمبروں کے ذریعے پورا کر چکا، قرآن کریم کے ذریعے پورا کر چکا۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب نازل کی، پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، حق اور باطل کا راستہ واضح کر دیا، رب کی دلیل کامل ہو چکی۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، سو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب کو ہدایت دے دے۔ زبردستی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کے فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے اندر شر اور بدی کا مادہ ہی نہیں رکھا، وہ تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہے، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، جس طرح وہ نہیں کرتے۔ اگر اللہ چاہے تو تم بھی نہ کرو، لیکن رب نے تمہیں اختیار دیا ہے تاکہ تم جنت کا حقدار بن جاؤ، جہنم سے تم لوگ بچ جاؤ۔ تم اپنے نفس پر جو ہے ذرا کنٹرول رکھ کر، تم اپنی خواہشات کو دبا کر رب کی چاہت کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، تم جو ہے اس اختیار کا استعمال درست کرو، غلط نہ کرو۔ اب جو شیطان کے بتلائے ہوئے راستے پر چلے گا وہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار کا غلط استعمال کرے گا۔ جس کو رب سے محبت ہوگی، نبی سے محبت ہوگی، آخرت کی فکر ہوگی، وہ کبھی بھی شیطان کے راستے پر نہیں چلتا، وہ رب کے بتلائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، وہ رحمان کے دکھائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، وہ نبی کے طریقے پر چلتا ہے۔ تو اگر اللہ چاہتا تو سب کو بیک وقت ہدایت دے دیتا، تو پھر یہ جنت اور جہنم کا پھر تو کوئی
پیدا کرنے کا فائدہ ہی نہ رہتا۔ زبردستی کسی کو ایمان دے دینا اور بدی کا مادہ ہی ختم کر دینا، پھر اس کے لیے تو اللہ کے مخلوق فرشتوں کی صورت میں موجود ہے، اور پیغمبروں کا آنے کا مقصد نہ رہتا، کتابوں کے نزول کا مقصد نہ رہتا۔ اللہ نے پیغمبروں کو کتابوں کو نازل ہی اس لیے کیا، پیغمبروں کو مبعوث ہی اس لیے فرمایا تاکہ لوگوں کو حق اور باطل کا راستہ بتلا دے، اور پھر لوگ جو ہے رحمان کی طرف بتلائے ہوئے رحمان کی طرف لوٹ آئے اور شیطان سے دور ہو جائے۔ قل اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ہلم شہداءکم الذین، لاؤ تم اپنے گواہ، وہ گواہ یشہدون جو گواہی دے، ان اللہ حرم ھذا، کہ بے شک اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جن کو یہ حرام قرار دے رہے ہیں۔ فَإِن شَهِدُوا، بس اگر وہ لوگ گواہی دے دیں، گواہ پیش کر دیں، کوئی مسخر قسم کا شخص، کوئی ضدی قسم کا شخص، کوئی بے حواس باختہ قسم کا شخص کوئی گواہی کے طور پر وہ پیش بھی کر دے، فلا تشہد معہم، تو آپ ان حواس باختہ لوگوں کے ساتھ، مسخر قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ گواہی نہ دیجئے گا، ولا تتبع اہواء الذین کذبوا، اور نہ پیروی کیجئے گا ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیات کو، رب کی آیات کو، رب کے قرآن کو، رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہم بربہم یعدلون، وہ اپنے رب کے ساتھ دوسرے لوگوں کو برابر کرتے ہیں، رب کی ذات کے ساتھ، رب کی صفات کے ساتھ، رب کے وجود کے ساتھ، رب کی جو ہے عبادت کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کون؟ جو اللہ کے جو ہے بتلائے ہوئے فیصلہ، جو قیامت کے دن زندہ کھڑا کرنا، قبروں سے مردوں کو نکالنا، حساب و کتاب کا ہونا اور جنت جہنم کے فیصلے ہونا، ان چیزوں کا جو انکار کرتا ہے، ان چیزوں پر جو یقین نہیں رکھتا، بعثت بعد الموت پر یقین نہیں رکھتا کہ اللہ رب العزت موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اٹھائے گا، اس بات کا جس کو یقین نہیں ہے، وہی لوگ رب کی توحید کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، رب کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، رب کی تخلیق میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، تو یہ لوگ ضدی ہیں اور ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کو اس بات پر متوجہ فرمایا ہے، متنبہ فرمایا ہے کہ ان کافروں مشرکوں کا ساتھ نہ دینا، جو وہ لوگ کرتے ہیں تم وہ نہ کرنا، قرآن کے خلاف کبھی نہ چلنا، نبی کے طریقے سے ہٹ کر کبھی نہ چلنا، رب کے برابر کسی کو شریک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، نہ توحید میں، نہ عبادت میں، نہ صفات میں، نہ ذات میں، اللہ رب العزت کی تخلیق میں کسی کو بھی شریک نہ کرنا، خالصتاً عبادت ہو تو اللہ کے لیے، سجدے ہوں تو اللہ کے لیے، تلاوت قرآن ہو تو اللہ کے لیے، جینا مرنا ہو تو اللہ کے لیے، جینا مرنا ہو تو اللہ کے لیے، سب کچھ انسان جو بھی دنیا میں کرے رب کے لیے کرے، اور رب کے لیے سب کچھ فنا کر دے، نہ تن کو دیکھے، نہ دھن کو دیکھے، نہ من کو دیکھے، من ہو یا دھن ہو یا تن ہو، ہر چیز کو رب کے لیے قربان کرنے والا بن جائے۔ جب ایسی زندگی گزار کر یہ جائے گا تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اور اللہ اسے راضی کر دے گا۔ تو شرک سے بچنے کی ہمہ وقت ضرورت ہے۔ انسان کو بسا اوقات پتہ ہی نہیں چلتا کن کن چیزوں میں وہ اللہ کے ساتھ شرک کر دیتا ہے۔ تو صدقات، خیرات، عطیات، زکوٰۃ اور جو ہے قربانی، عبادات، سجدے، تلاوت قرآن، اذکار، ہمدردی اور نصرت، دوسرے لوگوں کے کام آنا، سخاوت، تو ان سب چیزوں میں اللہ ہی کو شامل حال رکھا جائے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے کہ دوسروں کو دکھلانے کے واسطے سجدے کر رہا ہے، دکھلاوے کے واسطے تلاوت قرآن کر رہا ہے، دکھلاوے کے واسطے اذکار کر رہا ہے، دکھلاوے کے واسطے سجدے کر رہا ہے، دکھلاوے کے واسطے جو ہے ہمدردیاں جتلا رہا ہے، تو اللہ رب العزت ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتا۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے لیے انسان مرے، میرے لیے انسان جیے، میرے لیے قربانیاں دے، میرے لیے صدقات کرے، میرے لیے خیرات کرے، میرے لیے راتوں میں جاگے، میرے لیے دن میں میری مخلوق کی عبادت جو ہے حاجت کو پورا کرنے میں نکلے۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے جو کچھ بھی کرے میرے لیے کرے، ہر اچھے کام کو اور برے کام سے بچے۔
برے کام سے بچے۔ تو ان آیات کریمہ میں مشرک لوگوں کی شرکیہ قسم کے رسوم کی تردید اور ان کے وہ دلیل جو انہوں نے اپنے خود ساختہ قاعدوں کو ضابطوں پر جو دلیل پیش کی، اللہ نے اس کی تردید فرمائی ہے کہ یہ لوگ اپنے دعووں میں بھی جھوٹے ہیں، اپنی باتوں میں بھی جھوٹے ہیں، یہ احمق قسم کے لوگ ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ بات کرنی کیا چاہیے، رب کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہر طرح کی شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کفر سے حفاظت فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے، سچی محبت الہی نصیب فرمائے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔